السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم امور تعارف، خدمات اور عزائم۔ تعارف مدارس اسلامیہ۔ ناظرین کرام، مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں۔ مدارس میں دین پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ مدارس میں دین پر چلنے کی عملی مشق کرائی جاتی ہے۔ مدارس سے پڑھ کر نکلنے والے دینی علوم کے ماہر ہوتے ہیں، دینی مسائل میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں دینی درسگاہوں میں تعلیم و تعلم، مساجد میں امامت، ممبروں سے خطابت، نکاح خوانی، نماز جنازہ اور تمام دینی امور میں دین کو زندہ اور پائندہ رکھنے کا کام انہی مدارس کے فارغین سے لیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے صوبہ بہار کا پسماندہ علاقہ سیمانچل کے ضلع پورنیہ میں واقع دارالعلوم امور بھی انہی مدارس اسلامیہ کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ ہر زمانے میں اللہ کے کچھ ایسے مخلص اور برگزیدہ بندے رہے ہیں جنہوں نے قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی جانی و مالی قربانیوں سے دریغ نہ کیا اور اپنے کارناموں کے انمٹ نقوش چھوڑ گئے، جو ڈاکٹر کلیم عاجز کے اس شعر کا مصداق ہے: کوئی دور ہو کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ ماضی کی ان مخلص شخصیات میں علاقہ سیمانچل کے ولی کامل پیر طریقت شیخ الحدیث حضرت الحاج مولانا محمد امام الدین صاحب نور اللہ مرقدہ، خلیفہ اجل محدث کبیر حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز کے حامل تھے اور جنہیں ہر لمحہ معاشرہ و سماج کی فوز و فلاح اور لوگوں کے قلب و نظر کی اصلاح کی فکر اس بات پر مجبور کرتی کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے علاقہ سیمانچل کے افق پر چھائے ہوئے جہالت و بے راہ روی کے بادل صاف ہوں اور یہاں کی سرزمین سے رشد و ہدایت کا چشمہ پھوٹے۔ چنانچہ اسی درد اور تڑپ کے ساتھ حضرت الحاج مولانا محمد امام الدین صاحب نور اللہ مرقدہ نے علاقے کے دل دردمند اور فکر ارجمند کے حامل علماء کرام و دانشوران عظام کے فکری و مالی تعاون کے ذریعے اللہ کا نام لے کر 1986 عیسوی میں دارالعلوم امور کی بنیاد رکھی، تاکہ قرب و دراز اور خاص کر علاقے کے مسلمان بچے دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر مغرب کی مسموم ہواؤں سے محفوظ رہیں اور باطل کی ریشہ دوانیوں اور اس کی سحر آفرینیوں کے شکار نہ ہوں۔ بے شک دارالعلوم امور کا قیام باشندگان سیمانچل کے لیے ایک عظیم نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس طرح سے وقت کی ایک شدید ضرورت پوری ہوئی اور ساتھ ہی علاقہ سیمانچل کی تاریخ میں ایک اور نئے روشن باب کا اضافہ ہوا، اور الحمدللہ 1986 سے دارالعلوم امور باشندگان سیمانچل کی علمی، دینی، تربیتی اور اصلاحی تشنگی کو بجھانے کا فریضہ انجام دے رہا ہے، جو کہ علم دوست، دینی شعور، اصلاحی فکر رکھنے والے اہل خیر حضرات کے مالی تعاون سے ہی انجام پا رہا ہے۔ دارالعلوم امور کے مختلف شعبہ جات ہیں، جن میں شعبہ دینیات، شعبہ اردو، شعبہ حفظ، شعبہ تجوید و قرأت، شعبہ فارسی، شعبہ عربی، شعبہ پرائمری، مکاتب قرآنیہ، شعبہ انجمن، کتب خانہ، شعبہ دارالافتاء و دارالقضاء، شعبہ دعوت و تبلیغ، شعبہ تحفظ ختم نبوت، شعبہ کمپیوٹر، شعبہ اہتمام، شعبہ تعلیمات، دارالاقامہ، مطبخ، برقیات، شعبہ تعمیرات، شعبہ محاسبی اور شعبہ نشر و اشاعت شامل ہیں۔ دارالعلوم حاضہ میں ابتدائی درجات سے لے کر ناظرہ، حفظ اور اس کے بعد 1 سال فارسی اور پھر دارالعلوم دیوبند کے نصاب کے مطابق عربی اول سے عربی چہارم تک کی تعلیم کا بہترین انتظام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم حاضہ کی نگرانی میں افتاء اور قضاء کا کام بھی چلتا ہے، جس سے علاقے کے لوگ اپنے عائلی اور دینی مسائل کے حل کے لیے دارالعلوم سے رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح دارالعلوم حاضہ میں عربی اور دینیات کے علاوہ پرائمری کی تعلیم کا بھی نظم ہے، جس میں CBSE کورس کی کتابیں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شعبہ کمپیوٹر کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔
اسی کے ساتھ ملت کے ہر بچے کو قرآن پڑھانے اور دین سکھانے کی غرض سے دارالعلوم امور کی نگرانی میں قرب و جوار کے دیہی علاقوں میں مکاتب قرآنیہ بھی چل رہے ہیں۔ دارالعلوم امور میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد 700 سے متجاوز ہے، جن میں سے 470 طلباء مدرسے میں ہی قیام پذیر ہیں، جن کے طعام و قیام کا مکمل انتظام مدرسے کی جانب سے ہی کیا جاتا ہے۔ مدرسہ ہذا کی آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہے، توکل علی اللہ کے مطابق اہل خیر حضرات کے تعاون، زکوٰۃ، صدقات اور امداد سے ہی مدرسہ ہذا میں انتظام و انصرام کے سبھی کام انجام دیے جاتے ہیں۔ دارالعلوم امور رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند سے منسلک ہے اور اس کے پاس جمعیت علماء ہند، مظاہر علوم سہارنپور، آل انڈیا ملی کونسل، آل انڈیا تعلیمی و ملی فاؤنڈیشن، امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا اور دیگر ملی تنظیموں اور اداروں کی تصدیقات موجود ہیں۔ دارالعلوم امور کوئی شخصی ادارہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک مجلس شورا ہے، جس کے اراکین میں حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب، حضرت مولانا مفتی شمس توحید صاحب مظاہری، جناب مشتاق احمد صاحب، جناب ماسٹر ساجد انجم صاحب، جناب الحاج ماسٹر ممنون صاحب، جناب انیس احمد صاحب، جناب الحاج ماسٹر مصطفیٰ صاحب سراجی، جناب ماسٹر شائق عالم صاحب، جناب مولانا محمد امام شافی صاحب، جناب الحاج زین الحق صاحب، جناب محمد ایاز صاحب، حافظ حامد صاحب پیٹھان ٹولی اور ماسٹر شمیم صاحب کھریا کے نام شامل ہیں۔ مدرسے میں تعلیمی و تنظیمی خدمات کے لیے 27 افراد کا عملہ موجود ہے، جو مکمل تندہی، شوق، لگن اور اخلاص و للہیت کے ساتھ مدرسے میں اشاعت دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دارالعلوم ہذا کے عزائم میں مزید زمین کی خریداری، درسگاہوں کی تعمیر، رہائشی کمروں کی تعمیر، باضابطہ لائبریری کی تعمیر، مدرسے کی مضبوط چہار دیواری، پانی کی بڑی ٹنکی وغیرہ کی تعمیر شامل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مدرسہ ہذا میں ضلع و بیرون ضلع کے 706 طلباء زیر تعلیم ہیں، جن میں سے 470 طلباء کے قیام و طعام، علاج و معالجہ، روشنی و کتب درسیہ اور دیگر سہولیات کا انتظام دارالعلوم کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ 21 مخلص اساتذہ کرام خدمت انجام دے رہے ہیں۔ دارالعلوم کی مستقل کوئی آمدنی نہیں ہے، بلکہ صرف توکل علی اللہ اس کا سرمایہ ہے۔ البتہ اسباب کے درجے میں آپ اور آپ جیسے مخیرین دوستوں کی پرخلوص امداد سے اتنا بڑا ادارہ جاری ہے، جس کا سالانہ خرچ تقریباً 80 لاکھ روپے ہے۔ ان تمام گزارشات کے بعد آپ جیسے ذی ہوش، دینی و ملی فکر رکھنے والے اہل خیر حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ دارالعلوم کو وقت کی ضرورت اور اہمیت و افادیت کو سمجھتے ہوئے پوری فراخ دلی، فیاضی اور ہمت سے کام لے کر دارالعلوم کی جملہ ضروریات میں بھرپور تعاون و اعانت فرمائیں۔ حضرات، کورونا وبا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے دیگر مدارس اسلامیہ کی طرح مدرسہ ہذا بھی مالی بحران کا شکار ہے۔ اہل خیر حضرات سے خصوصی درخواست ہے کہ مدرسہ کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی توجہات مبذول فرمائیں اور اپنے عطیات سے مدرسہ کا بھرپور تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان،
والوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان آئیے ہمارے نام سننے سے پہلے ایک بار دل کی طاق رکھ کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کملی والے کی شان نرالی ہے میرے کملی والے کی شان نرالی میرے کملی والے کی شان نرالی ہے میرے کملی والے کی شان نرالی ہے بیٹھ کر چٹائی پر بیٹھ کر چٹائی پر سلطنت سنبھالی ہے بیٹھ کر چٹائی پر سلطنت سنبھالی ہے مہربان ہے رحمان نام تیرا رحمت کی شان والے جزا کے مالک خالق ہمارا تو ہے سجدے تجھ کو کرتے تیری بھی جستجو ہے تجھ سے سب کا سہارا تو ہے تیری بارگاہ میں میری ایک آرزو ہے رستہ دکھا دے سیدھا رستہ دکھانے والے عالم دونوں جہانے والے رستہ دکھا دے تو پروردگار عالم
کا اب تک ہے یادگار عالم رحمت تو جن کو ملتی تجھ سے نگار عالم تیری نظر میں ٹھہرے جو شان عالم دونوں جہان والے جو تیرے اے خالق یمانا ہوئے تو تجھ سے اے صاحب زمانہ ان کی نرم چلانا جاری رہے ادارہ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔